دکھ کی ہر ایک داستان سفر تقدیر پر درج ہے، جو نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے غموں سے بے خبر ہیں۔ تو اپنے حصے کی محنت کو جاری رکھیے اور دعاؤں کو جاری رکھیے، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیجئے گا، بے شک آپ کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ نے اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک لمحہ ایک ایک وقت کا معلوم ہے۔ بس آپ توکل اور یقین اور تسلسل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے دعا کیجیے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر جن رستوں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزار رہے ہیں، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ آپ کو معجزوں سے مل جائے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، نا امیدی اور مایوسی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی کہانیوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے صبر کا اور آپ کے اس توکل کا صلہ آپ کو دینا ہے۔ بس آپ اپنے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے اور دعائیں مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کی دعائیں قبول کریں گے اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی مشکل یا آزمائش میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں تو یقین جانیے اس آزمائش اور مشکل میں سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو نکال سکتے ہیں۔ صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں جتنی کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کہانی خوبصورت ہونی چاہیے جب آپ کی کہانی مکمل ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو چیز لکھ دی ہے وہ آپ کی ہی ہے اور آپ کو ہی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آپ کی چاہ کو ہی آپ کا صلہ۔ یوں ہی تو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعاؤں کی بار بار توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذرا ایک سوال تو کیجئے اپنے آپ سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دعا کا خیال بار بار اگر زبان پر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگیے اور بے انتہا مانگیے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سن ہی نہیں رہا ہے یا ہمیں کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہم سننا چاہتے ہیں کب وہ دن آئے گا جب ہمارے کان وہی بات سن لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جو کچھ بولے بنا بھی سب جانتے ہیں، کسی چیز کی وضاحتیں نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک پل میں ایک آنسو سے مان جاتے ہیں۔ کوئی مدتوں کے بعد لوٹ کر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کوئی تانا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس محبت سے بھری آغوش میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس انسان کو آنے دیتے ہیں اور سجدے کی توفیق دے کر اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی لوٹ کر واپس آ جائے تو ہم اسے تانے دے دے کر ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے نا اصل محبت کس کی ہوئی؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس ویران دل کو خوشیوں کے ساتھ بھرنے ہی والے ہیں۔ بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آنے والی کسی بھی پریشانی، کسی بھی مشکل سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں، کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، تو بس پھر آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ یہی یقین جو ہے آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کروائے گا، اور آپ کا توکل ہی جو ہے وہ آپ کی ادھوری کہانی کو آپ کے سامنے مکمل کر کر آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔
پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بہن کی دعا کو جو ہے 1 ہفتے کے اندر قبول فرمایا ہے الحمدللہ۔ اور سیکنڈ جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف آیت کریمہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے اور امید یہ بھی کروں گی کہ آپ میرے سوال کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گی۔ میں جو ہوں پہلے دعا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہی وہی دعا جو ہے 8 سال بعد دوبارہ سے میری زبان پر آنے لگ گئی ہے۔ کچھ حد تک تو لگتا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری دعا قبول کر لیں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس دعا کے دوران جو ہے یقین کیسے لے کر آئے، اور کیا ہمیں دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ تھوڑا سا ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ضرور بات کیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن، جب اللہ پاک نے 8 سال بعد دوبارہ سے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور جس کسی کا بھی وسیلہ بنا ہے کہ جو کہ آپ نے دوبارہ دعا کو کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر آپ یا میں جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا ضرور، جو آپ کر رہی ہیں دعا آپ اللہ پاک سے مانگتی رہیں، کیونکہ عطا اللہ پاک نے کرنا ہے، کرم اللہ پاک نے فرمانا ہے، دعائیں قبول اللہ پاک نے کرنی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ دعا کریں اور اللہ پاک سے ہی مانگیے۔ اور میری پیاری بہن، جہاں تک آپ نے کہا کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو میری پیاری، دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے نا وہ تو انسان کے اندر سے خود بخود آتا ہے۔ آپ دیکھو، جب کسی سے محبت سے، پیار سے، طریقے سے، تعریف کو بیان کرتے ہوئے کچھ مانگو گے تو آپ کو کیوں نہیں کچھ ملے گا؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی سب کچھ بتاؤ گے، اور جو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کرنا ہے نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالکل ایسے مانگیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے ہی کریں گے۔ دعا میں ڈاؤٹ نہ لے کر آئیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا ہے تو یقیناً آپ کی دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے یا آپ کو بعض اوقات ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے سب کچھ، ایسا تو میں نے نہیں مانگا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یقین جانیے اس کے پیچھے بھی جو اللہ پاک کی مصلحت ہے نا وہ آپ کو یا مجھے نہیں معلوم ہو سکتی ہے۔ بس ہم نے جو ہے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، پیار سے مانگنا ہے، لاڈ سے مانگنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو اللہ پاک نے احکامات ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے دل میں قرآن پاک کو بسائیے۔ جب آپ دعا کریں، آپ عربک میں جو آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ وہ پڑھیں، سجدے میں جا کر دعائیں کریں، اللہ پاک سے مانگیے، اور جو بھی آپ نے مانگنا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے، آپ اللہ پاک سے مانگے اور آپ اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں کیا کریں۔ میری پیاریوں، میں کہوں گی اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے پیاری بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات کرنا سیکھ جائیں۔ کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے، کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ اتنا اچھا اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں پتا ہو ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سب کرنا ہے تو ہم اللہ پاک سے ہی بات کریں گے نا۔ ہمیں لگ رہا ہو کہ بس جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کے پاس ہماری وہ بات سیو ہے، اللہ پاک نے اس بات کا مان رکھنا ہے اور اللہ پاک نے قبول فرمانی ہے۔ اور میری پیاری، کتنی پیاری بات ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پکی اور سچی دوستی کر لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیتے ہیں، اور ہم جو دعا ہے اس کو محبت سے، پیار سے اور پرخلوص طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو ہمیں عطا کرنا ہے۔ تو بس پھر اپنے اس کنیکشن کو اللہ پاک کے ساتھ اسٹرانگ بنا لیجئے، اور یقین کریں جب آپ کا یہ کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ اسٹرانگ بن جائے گا نا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے لیے بھی معجزات ہوں گے۔ بس اللہ پاک سے، اللہ پاک کے لیے محبت کیجئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اگر تھوڑی سی دعا میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تو معجزہ نہیں ہوا، تمہاری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی،
तुम इतना कुछ पढ़ रही थी, तुम इतना कुछ कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। लेकिन वहीं पर हमने ये सोचना है कि हमने तो अल्लाह पाक को राजी करने के लिए सब कुछ पढ़ा है, हमने अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ पढ़ा है, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई है तो ही हमने सब कुछ पढ़ा है। अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। बहन, मैं तो दुआ पर जितनी बात करूँ ना, फिर मैं करती जाती हूँ। मेरा तो दिल करता है कि मैं पूरी वीडियोस कह लो कि मैं दुआ से रिलेटेड ही आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। अल्लाह पाक सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह पाक आसानियां फरमाने वाले हैं, और अल्लाह पाक से मोहब्बत से, बस प्यार से मांगिए और अल्लाह पाक से मांगिए। किसी से किसी भी किस्म की उम्मीद ही ना लगाएं, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक ने रास्ते बनाने हैं। आई होप मेरी प्यारी बहन आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। और अब जो है मिरेकल स्टोरी, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम, आप ही कैसी हैं आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक सबको खुश रखें और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि आप ही आज मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने मुझ पर कितने सालों बाद करम किया है और एक हफ्ते में मेरी दुआ कबूल हो गई है। पता कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही थी, उस वक्त में आप ही मेरी इतनी एज नहीं थी, तो मेरी आप ही जो है एक प्लेटफॉर्म पर मेरे अपने ही कज़न से मुलाकात होती है, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे कज़न हैं। मुझे तब बाद में पता चला कि वो तो मेरे रिश्तेदार हैं और बहुत ही करीबी फैमिली से उनका ताल्लुक है। लेकिन आप ही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम लोग आपस में मिलते जुलते नहीं थे और हम दोनों जो है आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप ही हमारी नीयत जो हमेशा थी वो निकाह की ही थी और हम दोनों ने हमेशा यही सोचा था कि हम जो अपनी जिंदगी को आगे लेकर फैसला करेंगे हमेशा निकाह का ही करेंगे। ऐसा था कि ये जो इंसान मेरी जिंदगी में आए थे, जो कि मेरे कज़न थे, वो मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी ही लड़के थे। तो बस फिर आप ही कह लें कि अल्लाह पाक से जैसे कि नियतों का फल मिलता है, काफी टाइम गुजरता जा रहा था, मेरे रिश्ते जो थे वो बहुत सारे आने लग गए थे। उन्होंने अपने घर में बात करना शुरू की तो उन्होंने स्ट्रेट अवे साफ साफ मना कर दिया। वो लोग बार बार इनकार कर रहे थे, ये बहुत कोशिश कर रहे थे उनको मनाने के लिए, लेकिन आप ही इनके घर वाले जो थे वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने फिर कोशिश कर जो है अपने घर वालों से बात की और मुझे लगता था कि हो ही जाएगा, कौन रोकेगा शादी करने से। उस वक्त में आप ही मैं अल्लाह पाक से बहुत दूर थी और मुझे लग रहा था जब बात चल रही है इनके साथ शादी की तो जरूर इनके घर वाले मान ही जाएंगे। अब आप ही ऐसा होता है कि बहुत इसरार के बाद रिश्ता जो है आप ही 2020 में दोबारा से इनकी तरफ से आया। हमारा जवाब देने से आप ही पहले ही एक हफ्ते में रिश्ता खत्म कर दिया गया उन लोगों ने बिना वजह बताए। अब आप ही उसकी वजह भी मालूम नहीं हो रही थी कि उन्होंने रिश्ता खत्म किया तो किया क्यों है। अब आप ही मुझे उस वक्त में समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि ऐसा आखिर हुआ ही क्यों है। मुझे तो जैसे आप ही सदमा सा लग गया था, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था और मुझे लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आप ही ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और आप ही बहुत ज्यादा हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। में अलग अलग तरह की अजीब किस्म की बातें कर भड़का दिया। 2 साल का अरसा मेरे लिए इस कदर भारी हो चुका था कि एक एक पल जो है वो आप ही सुकून नहीं था मुझे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि मैं ऐसी जगह पर गई हूँ कि किसी तरीके से मेरा रिश्ता हो जाए। आप ही मुझे बड़ी चीजें बताई गई, ऐसे लोगों के पास भी मैं गई जिन्होंने मुझे कहा ही नहीं सकता है कि ये रिश्ता हो जाए। इवन के आप ही उन्होंने मुझे यहाँ तक गारंटी के साथ भी कहा हो ही नहीं सकता है, बात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन आप ही मैंने उस वक्त आपका चैनल जो है वो फॉलो करना शुरू किया और आप ही बस ऑफिस में बैठे बैठे वीडियोस को सुना करती थी। अल्लाह पाक पर यकीन आता जा रहा था। फिर मैं सोचा करती थी कि मैं भी जो है इन्हें अपनी स्टोरी बता रही होंगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। काफी आप ही ऐसे सारे लोगों के चक्कर में मैं आ गई थी, ने मुझे बड़ा कुछ बताया और अलग अलग तरह की बातें भी मैंने सुनी हैं। फिर आप ही ऐसा होता है कि जैसे कि मैं महसूस कर रही थी कि मुझे तहज्जुद पढ़नी चाहिए और बस फिर आप ही अल्लाह पाक के हुक्म से ही मुझे तहज्जुद की तौफीक मिलती है। आप ही ऐसा था कि मैंने जो है बहुत बेबसी में आकर आपको एक दिन मैसेज भी किया था कि आप ही मैं बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ, क्या तहज्जुद से ये सब बदल सकता है। आपने जो है मुझे उस टाइम पर तसल्ली दी थी, आपने मुझे कहा था कि दरूद इब्राहिम पढ़ो। जो जो मुझे बताया जाता था मैं सब कुछ पढ़ती थी, लेकिन
لیکن آپ کے بتانے کے بعد جو ہے میں نے درود ابراہیم جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میں رات کے وقت میں جو ہے تصور کیا کرتی تھی کہ میں روضے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی ہوں، وہیں پر بیٹھ کر میں دعائیں کر رہی ہوں۔ ایسا میں تصور میں سوچا کرتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ بے بس تھی اور پریشان تھی۔ بس درود ابراہیم پڑھنے سے اور آہستہ آہستہ تہجد کی طرف آ جانے سے اللہ پاک نے میری بے چینی کو سکون میں بدل دیا۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے، یہی سب چلتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میرا ان سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے اور وہ کہنے لگے کہ میں جو ہوں اپنے گھر والوں کو مناؤں گا اور وہ انشاءاللہ مان جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس کیسے آ گئے ہیں میری زندگی میں۔ جیسے میں آپ ہی کچھ اور عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا، بہت نا امید سی تھی، کبھی کبھی تو اتنا ہو جاتا تھا سجدے میں جا کر گر گڑا کر میں رویا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ سب جانتے ہیں، آپ نے ہی میری تقدیر کو بدلنا ہے، آپ نے ہی میرے لیے معجزات کرنے ہیں۔ اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے سورہ یوسف کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تہجد میں اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتی تھی، تہجد کے وقت ہی سورہ یوسف بھی پڑھا کرتی تھی، درود ابراہیم بھی پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، میں نے اپنے یقین کو اللہ پاک پر ہی رکھا۔ اللہ پاک ہم دونوں کی نیتیں صاف ہیں، آپ نے ہی ہمارے لیے رستے بنانے ہیں اور آپ نے ہی ہمارے لیے معجزات کرنے ہیں۔ ہماری نیت کو آپ جانتے ہیں، آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے اور آپ ہی بہترین سب کچھ کر دیں گے۔ جتنی میری جرنی ہے نا وہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، لیکن آپ ہی میں نے اپنی اس جرنی سے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ کو کافی لوگ کہیں گے کہ آپ پر یہ معاملات ہیں، جادو ہے، بندش ہے، بہت کچھ کروایا گیا ہے، لیکن بس یہی کہنا چاہوں گی کہ پاگل مت بنے، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ اور یہ سارا کچھ تبھی ہوتا ہے جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگیے کیونکہ اللہ پاک جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی نظر حسد ہوگی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے، سارے ایسے لوگ تھے جن کو ہم سے حسد اور جلن بھی ہونے لگ گئی تھی۔ اور آپ ہی کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنے ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کر کر رشتے کو خراب کرتے ہیں، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے جب لکھا ہے وہ سب کچھ ہو کر ہی رہنا ہے۔ الحمدللہ میرا جو رشتہ ہے وہ وہاں پر پکا ہو گیا ہے، فکس ہو گیا ہے۔ بس آپ دعا کیجئے گا کہ ڈائریکٹلی میرا ان سے نکاح ہو جائے اور اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بس آپ دعا کیجئے گا کہ آگے کے معاملات بھی میری زندگی کے حل ہو جائیں اور ان سے ڈائریکٹلی جو ہے بس نکاح ہو جائے، اور جو معاملات ابھی تک ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی بہترین کرے اور میرے حق میں سب کچھ بہترین ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ بس توکل یقین اللہ پاک پر رکھنا ہے، اللہ پاک سے ہی مدد مانگنی ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے اور کسی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک نے جو انسان آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ پاک نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے سورہ یوسف پڑھنے سے تہجد کے وقت میں میری دعا کو قبول فرمایا ہے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اللہ پاک سے دور تھی۔ اللہ پاک نے اس سارے پروسیجر سے گزار کر مجھے اپنے قریب کیا اور مجھے یہ بتایا کہ جو کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے۔ ایک بات آپ کی پیاریوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی، زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئے تو پلیز اس کو ہائیڈ رکھیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ بیچ میں کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے اور کبھی کبھار اپنے لوگ جو ہیں وہ حسد کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ ہی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپنی خوشیوں کو ہائیڈ رکھیں۔ اللہ پاک ڈائریکٹلی جو ہے ان کے ساتھ نکاح کروا دیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں۔ جیسے اللہ پاک نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا اور میری دعا کو قبول کیا ہے، اللہ پاک ایسے ہی سب کی دعاؤں کو قبول کریں اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اللہ پاک بے شک انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جو نکاح ہے ان سے ہو جائے، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ابھی کچھ پروسیجر میں ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ پاک آپ کے حق میں بہترین فیصلے کریں اور بہترین آسانیاں ہو۔ جب دیکھو اللہ پاک آپ کی زندگی میں سارے معاملات یہاں تک ٹھیک کر دیے تو اللہ پاک آگے بھی بہترین کریں گے۔ تا کرنا ہے نا تو وہ ملنا ہی ملنا ہے، باقی اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ اور یہ سارے پروسیجر میں جو ہے انہوں نے درود ابراہیم پڑھا ہے اور تہجد کے وقت میں سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को भी कबूल फरमाएंगे। आप लोगों ने इनके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि आगे के जो इनके मामलात हैं अल्लाह पाक इनके हक में सब कुछ बेहतरीन कर दें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ आयत करीमा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि आप ही अल्लाह पाक ने जो है मेरी दुआ को सिर्फ और सिर्फ जो है माशाल्लाह से 9 दिनों में कबूल किया है। आप ही ऐसा था कि 3 साल पहले मेरे लिए एक प्रपोजल आया था, लेकिन आप ही वहाँ पर जो है बात नहीं बन सकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे दिल को आप ही कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा रिश्ता आता है जो कि लग जाता है, वही आप ही यही रिश्ता था। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह पाक उस इंसान को ही मेरा महरम बना दे और जो बीच में कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से हल फरमा दें। बस फिर आप ही ऐसा था, इसी दौरान अल्लाह पाक के मैं करीब हुई, अल्लाह ताला से मदद मांगी और इसी दौरान आप ही अल्लाह पाक ने मुझे कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये जो 3 साल थे मेरी ज़िंदगी के बहुत ही ख़ास थे, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे टोटली बदल कर रख दिया। जैसे मैं पहले थी बिल्कुल वैसी नहीं रही। मैं बहुत ज़्यादा जो है आयत करीमा डेली पढ़ा करती थी और मेरे हाथ में तस्बीह का काउंटर होता था। जितना हो सकता था मैं आयत करीमा पढ़ती रहती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद नमाज पढ़ती थी। जो अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है, सबसे पहले अल्लाह पाक ने मुझे बदल कर रख दिया और मुझे अल्लाह पाक ने कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की यानी कि तर्जुमे के साथ मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने 9 दिन मुसलसल जो है आयत करीमा इतना ज़्यादा पढ़ा कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, लेकिन आप ही मेरी ज़बान पर हर वक्त जो है आयत करीमा होता था और पढ़ने के बाद जो है आप ही मेरा तस्बीह का काउंटर रुकता था तो मैं दुआ किया करती थी। 9 दिन मुसलसल जो है आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजज़ा किया कि आप ही उनका ही रिश्ता जो है मेरे लिए वापस आया है। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कहा है हम कोई रस्म वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो है निकाह करके रुखसती करेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो रमज़ान से 1 हफ्ता पहले की जो है मेरी शादी की डेट फिक्स की गई है। उन लोगों ने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की और सादगी के साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है, इस नामुकम्मल दुआ को मुकम्मल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मैं लाख लाख बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजज़ा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों के लिए भी मौजज़ात करें और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। आप अपनी प्यारी बहनों को बताइएगा कि बस अल्लाह पाक के करीब हो जाएं, जो कुछ भी चाहिए अल्लाह पाक से मांगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक को समझ कर पढ़ें और आयत करीमा मुसलसल पढ़ें। अल्लाह पाक बेशक दुआओं को सुनते हैं और मौजज़ात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए मौजज़ात करें जैसे अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजज़ा किया है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें और आपको अल्लाह पाक बेहतरीन अजर अता फरमाए और खैर आफियत के साथ आप अपने घर की हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, इन्होंने आयत करीमा जो है वो मुसलसल पढ़ा है, अल्लाह पाक से दुआ करती रही हैं। मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक का कलाम है, जितना मर्जी चाहे पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक की मान कर चलेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी के सारे मामला खुद ब खुद हल होते जाएंगे। बस अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत कीजिए और फिर देखिए इंशाल्लाह आपकी सारी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अल्लाह पाक इन दोनों बहनों को अजर अता फरमाए और इनके दिल की तमाम दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, आप सबके लिए तो हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला गैब के तरीकों से आप सबके लिए मदद फरमाए। जो बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वालिया फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सब को महफूज रखें और अल्लाह सुब्हान व तआला सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, रहमतें, बरकतें, फजीलत नाजिल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला
सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राजी हो जाएं। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।